بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تابعین اور اس کے بعد کی جماعت، یہاں تک کہ ہندوستان کے اکابرین، ان تک کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کیے اور بتایا کہ یہ پوری تاریخ ہماری زرعی، روشن اور پرفشاں ہے۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کا ایک اہم اور خصوصی حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ برکتہ اور حضرت فخر المحدثین نور اللہ برکتہ، استاد محترم اور دیگر و جان حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نور اللہ برکتہ کی زیر نگرانی و زیر سرپرستی یہاں پر اجلاس انعامی جلسے منعقد ہوتے رہے۔ ان کی شان بھی الگ تھی اور ان کی آن بان بھی بالکل تنہا و یکتا تھی۔ آج بڑے عرصے کے بعد خدا تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ عارف باللہ اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی آخری یادگار اور اس وقت ہندوستان میں سلوک و تصوف کے آفتاب عارف حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی سے اس مجلس کو چار چاند لگے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا آدم صاحب مدد اللہ العالی جو دارالعلوم بری انگلینڈ کے فیض یافتہ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے فیض یافتہ حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب جو شیخ الحدیث و خلیفہ و مجاز حضرت سہارنپوری ہیں، ان سے فیض یافتہ ہیں اور اپنی فعال اور اپنی سرگرم زندگی سے اس امت کو حیات کے انجیکشن دے رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آمد کو یہاں پر مبارک فرمائے۔ اپنے خوشی، مسرت اور اپنے گرم ترین جذبات کے ساتھ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کی کارکردگی اور اس کی تعلیمی رپورٹ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور مراحل جو مختلف گزرے ہیں ادوار داستان آپ کو حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ تعلیمی رپورٹ یہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم وقف دیوبند سالانہ تعلیمی رپورٹ بموقع اجلاس انعامیہ منعقدہ 10 رجب المرجب سن 1444 مطابق 2 فروری سن 2023۔ حضرات محترمین، اساتذہ کرام و طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں انگنت شکر و سپاس اور ہدیہ تشکر پیش ہے، جن کے لاتعداد و بے شمار انعامات کی طفیل نظام کائنات ساری و جاری ہے، اور انہی کی عنایتوں اور نوازشوں کی بدولت آج ہم اور آپ جلسہ انعامیہ کے عنوان سے یہاں جمع ہیں۔ حضرات، دارالعلوم وقف دیوبند اپنی بے مثال تعلیمی و تعمیری ترقیات کی تسلسل کی بنا پر اپنی نیک نامی کے اعتبار سے وابستگان علم و فکر کے مابین حسن تذکرہ کا عنوان ہے، اور مثل مشہور ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کہ بموجب یقین کامل ہے کہ حق تعالیٰ ادارے کے اسلاف و اکابر، موجودہ ذمہ داران، اساتذہ کرام اور جملہ کارکنان کی جہود مسلسل سعی و پیہم اور صبر و استقامت کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عطا فرماتے ہوئے اجر جزیل کا باعث بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترمین، اس وقت ملکی و عالمی احوال انتہائی غیر مطمئن و ناگفتہ ہیں۔ ایسے احوال میں مدارس اسلامیہ کی بقا اور ان کا تحفظ کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ان احوال میں تمام تر اقدامات اور جملہ تحفظات کے ساتھ اگر ہم نصرت خداوندی کے متمنی ہیں تو یاد رہے کہ یہ نصرت صبر و تقوی کے ساتھ مشروط ہے،
اور یہی ایک مومن کامل سے مطلوب و مقصود بھی ہے۔ زمانے کی ناہمواریاں، احوال زمانہ کی بدعنوانیاں اور ناانصافیاں، انقلاب دہر کے امواج تلاطم چاہے کتنی ہی خوفناک شکل اختیار کر لے، لیکن صبر و ضبط کے ساتھ استقامت پر ہی معیت و معاونت ربانی کا وعدہ ہے۔ حق تعالی تمام تعلیمی اداروں خصوصاً مدارس اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان اداروں کے ذریعے تبلیغ دین اور اشاعت دین کی راہیں سہل و آسان فرمائے۔ طلباء عزیز، قرآنی مضامین میں علم اور اہل علم کی قدر افزائی خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو دعائیں ادا کرائی گئی ہیں وہ پورے قرآن میں موجود دعاؤں میں سے کسی ایک میں بھی بجز علم کے اضافہ و زیادتی کے الفاظ نہیں ملتے۔ صرف علم ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کہلوایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اگر فرمودات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظر جائزہ لیں تو اس میں بھی تعلیم و تعلم سے متعلق ہمیں بیش قیمت جواہر ریزے ملتے ہیں۔ وہ تمام حقائق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علم و ضبط سے متعلق ہیں وہ تمام اسلام کی علمی بنیاد اور سرور کائنات کے علمی ذوق کا پتہ دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ حضرات کو اسی علم و عمل اور فضل و کمال کے لیے خدا تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کمال حق کو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجئے، جب خدائے علیم کو اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا اور اہم حکم دینا تھا تو زمین و آسمان اس بات کو سننے کے لیے کان لگائے بیٹھے تھے کہ عرش الہی سے توحید کا اور وحدانیت کا حکم صادر ہوگا، اور اگر توحید کا نہیں تو پھر رسالت کی باری آئے گی۔ لیکن خدائے علیم کی طرف سے نہ تو توحید کا حکم صادر ہوا اور نہ رسالت کا، بلکہ حکم ہوا اقرا۔ معلوم ہوا کہ علم تمام کمالات کی جڑ ہے، لہذا اہل علم بھی کاملین میں سے سب سے افضل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت آفری زبان سے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی آری سے اہل علم کی فضیلت صاف عیاں ہو گئی، اور پھر چونکہ یہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور انبیاء کو ابتلا اور آزمائش کی پرپیچ راہوں سے گزارا گیا، اس لیے ان کے وارثین کو بھی ابتلا و آزمائش کی پرخطر راہوں سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ اس حقیقت سے انکار کون کر سکتا ہے کہ یہ راہ علم کٹھن اور دشوار ہے۔ اسی راہ علم سے گزر کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ چنانچہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں من جاء جلو و یطلب العلم لقى الله تعالی ولم يكن بینه وبین النبیین الا درجۃ النبوہ۔ پھر وہ طالب علم جو مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے، علم کی دھن اسے مسلسل سراپا اسراف بنائے رکھتی ہے، اور بالآخر ایک دن منزل مقصود ان راہ روان علم کے قدم چوم لیتی ہے۔ تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا خیار امتی علماء ہوا و خیار علماء رحماء ہوا۔ اب اس تناظر میں آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف خود قرآن و سنت پر اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں مکمل طور پر عمل پیرا ہو، بلکہ دیگر اقوام و ملل کے سامنے بھی اسلامی دعوت پیش کریں، اور انہیں بتائیں کہ وہ محض انسانی عقل و خواہش پر بھروسہ کرنے کے بجائے وحی الہی کی بالاتر رہنمائی کو قبول کریں، اور انسانی معاشرے کو عقل و خواہش کی بے لگام پیروی سے نجات دلائیں، تاکہ مجموعی طور پر انسانی آبادی فطری قوانین اور نظام کے تحت امن و خوشحالی کی حقیقی منزل سے ہمکنار ہو سکیں۔ طلباء عزیز، عند اللہ دعوت حق اور حفاظت حق مطلوب ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں حق کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ طرق حفاظت اگرچہ مختلف رہے، اولاً الامر بالمعروف والنہی عن المنکر انبیاء علیہ السلام سے کرایا گیا، پھر نبی آخر الزماں علیہ السلام کو مبعوث فرما کر حق کے اس بات اور باطل کی تکذیب کا کام حق تعالیٰ نے لیا، پھر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثم الذین یلونہم کا 1.5 صدی تک ضابطہ جاری رہا۔ بعد ازاں طریقہ کار بدلا
مدارس دینیہ کا قیام عمل میں آنے لگا اور علماء تیار ہونے لگے. پھر یہی سلسلہ مدارس بقائے دین کا مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہوا اور امت نے اس طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لیا. ہندوستان میں 11ویں صدی میں سب سے پہلے علم حدیث نے اپنا بارعیش کھولا. دوسرا پڑاؤ دہلی میں علم فقہ نے ہندوستان کی اودھ کی راجدھانی لکھنؤ کو اول اپنا مسکن بنایا. گجرات کے غیر معروف کشمیر میں محدث جوہر کی شکل میں علم حدیث نے اور علامہ محمد طاہر پٹنی کی شکل میں گجرات کے غیر معروف قصبہ پٹن میں پہلا پڑاؤ کیا. دوسرا پڑاؤ دہلی میں علم فقہ نے ہندوستان کی اودھ کی راجدھانی لکھنؤ کو اولاً اپنا مسکن بنایا. معقولات نے اودھ کے معروف مشہور قصبہ خیر آباد کو اپنا مستقر بنایا. پھر حجت الاسلام فی الارض خیر العلوم و خیر الخیرات حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی چشم بصیرت ان مذکورہ اجزائے ترکیبی پر پڑی جنہیں دیوبند میں جمع فرما کر جامع العلوم دارالعلوم دیوبند بنا دیا. آج 1.5 صدی پر مشتمل ایک طویل ترین وقت گزر جانے کے باوجود بھی طالبان علم دین کا جوک در جوک اور پر امید و پرشوق انداز میں دیوبند پہنچنا اور اپنی ترجیحات کے حصول کے لیے حتی المقدور کوششوں و کاوشوں کا بروئے عمل لانا آج بھی دن بدن اضافے کے رجحانات کا مسلسل بڑھتے رہنا بلا شبہ ہمارے اکابر و اسلاف کے اخلاص فی الدین کی ایسی بین اور روشن دلیل ہے جس کی ماہیت و حقیقت کا بچشم قلب ادراک کیا جا سکتا ہے اور کیفیت کا بچشم سر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. انہی کی دعوات نیم شبی کے یہ مشاہد اثرات ہیں کہ دارالعلوم وقف دیوبند اپنی بنائے خشت اساس وقف اللہ کے تاریخی تسلسل کی بنیاد پر طالبان علوم نبوت کے لیے اولین ترجیحات کا بنیادی اور مرکزی حصہ ہے. طلباء عزیز، آپ حضرت نانوتوی کی خشت اساس پر قائم دارالعلوم وقف دیوبند سے مربوط ہیں. گویا آپ فکر دیوبند کے اساس سے منسوب اور اکابر دیوبند سے مربوط ہیں. خدارا ان عالی نسبتوں کی لاج رکھیے اور اپنے علم میں مضبوطی کے ساتھ میدان عمل میں اپنا ایک امتیاز قائم کیجیے. آپ کو علوم نبوی کے لیے منتخب کیا گیا ہے. آپ اپنے مقام و مرتبہ کو پہچاننے اور اسے ہمیشہ مستحضر رکھنے میں اپنی کوششوں کو صرف کیجیے. دارالعلوم وقف آپ کی ہمہ جہت تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے اور آپ کی تعلیمی و فکری تعمیر کے تئیں مسلسل کوشاں ہیں. ان چند ناگزیر باتوں کے بعد تعلیمات کی رپورٹ پیش خدمت ہے. جدید داخلوں کی کارروائی. دارالعلوم وقف دیوبند کی عند اللہ و عند الناس روز افزوں تعلیمی ترقیات کی بنا پر طالبین علوم کا رجوع ہر سال تیزی سے بڑھ رہا ہے اور داخلے کے متمنی طلباء کی ایک بڑی جماعت ہر سال ادارے سے رجوع کر رہی ہے. چنانچہ اسی کے پیش نظر سال رواں درخواست برائے داخلہ جدید کی تقسیم کا عمل مورخہ 27 رمضان مبارک سے شروع کر دیا گیا. جیسا کہ کورونائی عہد سے ماقبل تقسیم فارم کا نظام تھا جس کا سلسلہ مورخہ 4 شوال مکرم تک روز عید کے علاوہ متواتر جاری رہا، جس میں مختلف درجات میں داخلے کے امیدوار طلباء نے درخواست برائے داخلہ جدید کی تکمیل کی اور اس دورانیہ میں تقریباً 10,000 جدید فارم تقسیم کیے گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک. مورخہ 7 شوال تا 10 شوال مکرم امتحان داخلہ تحریری کا انعقاد عمل میں آیا، جبکہ 6 شوال امتحان تقریری برائے ابتدائی درجات عربیہ و شعبہ تجوید و حفظ منعقد کیا گیا. جملہ معیاری انتظامات کے ساتھ بحسن و خوبی امتحان داخلہ کا انعقاد کیا گیا. امتحان داخلہ میں مجموعی طور پر 9,400 طلباء نے شرکت فرمائی، جن میں سے تقریباً 1,353 طلباء کا بشرائط مطلوبہ مختلف درجات کے لیے جدید داخلہ منظور کیا گیا. سالانہ تعطیل کی تکمیل، جدید داخلوں کی کارروائی اور اسباق کی تقسیم کے بعد مورخہ 17 شوال مکرم سن 1443 ہجری سے تمام درجات میں اسباق کا آغاز کر دیا گیا. اس دورانیے میں ادارے کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کارروائی کے ایام میں حد الامکان تخفیف کر کے
ایام تعلیم میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی تناظر میں امتحان داخلہ کے موقع پر ذمہ داران ادارہ کی حضرات اساتذہ کرام اور کارکنان کے ذریعے غیر معمولی معاونت کی بنا پر مختصر دورانیے میں داخلے کی جملہ کارروائی مکمل ہوئی اور 17 شوال المکرم سے تعلیم کا آغاز ممکن ہو سکا۔ درجات ثانویہ کا نظام تعلیم اور ماہانہ امتحانات کا انعقاد۔ جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ابتدائی درجات کی تعلیم خصوصاً غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ درجات اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ یہ 8 سالہ تعلیمی نصاب کا لباب ہے اور انہی سالوں میں ان کی علمی، فکری، تعلیمی اور تربیتی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے بنا پر درجات ثانویہ اعدادیہ تا عربی چہارم کے تعلیمی نظام کے استحکام کی جانب تعلیمات خاص طور پر متوجہ رہتا ہے۔ ان درجات کی تعلیمی نگرانی کے لیے محترم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی کی نگرانی میں دو اساتذہ کرام پر مشتمل نگراں کمیٹی تشکیل دی گئی، جو حسب معمول با اہتمام و بے التزام از مغرب تا عشاء مسجد میں موجود رہ کر طلباء کو تکرار و مطالعے کے پابند کرتے ہوئے ان کی تعلیمی نگرانی کرتے ہیں۔ نیز طلباء کو اسباق میں پیش آمدہ سوالات یا وضاحت طلب جزئیات کے تفصیلی بیان سے طلباء کو مطمئن بھی کرتے ہیں۔ اسی دوران طلباء کی حاضری کا بھی غیر معمولی اہتمام کیا گیا، جس پر طالبات کی بھرپور نگاہ ہے۔ یقیناً اس نظام العمل کے مفید نتائج سامنے آئے ہیں۔ مذکورہ ابتدائی درجات کے طلباء کی تعلیمی استعداد کی جانچ، پرکھ اور ان کی تعلیمی لیاقت کو جلا بخشنے اور نکھار پیدا کرنے کی غرض سے ہر ماہ ماہانہ امتحان کے انعقاد کی ضروری و ثمر آور روایت رہی ہے، جس کے پیش نظر سال رواں بھی ہر ماہ با التزام از اعدادیہ تا عربی چہارم کے طلباء کا ماہانہ امتحان منعقد کیا گیا، جس میں طلباء نے اپنی لیاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ماہانہ امتحان میں ادارے کے حضرات اساتذہ کرام کے علاوہ ذیل میں مذکور اداروں سے بھی ماہرین فنون اساتذہ کرام بحیثیت ممتحن مدعو کیے گئے۔ نمبر 1 مظاہر علوم جدید سہارنپور، نمبر 2 مدرسہ فلاح دارین بلاسپور مظفر نگر۔ حضرات ممتحنین نے امتحان میں طلباء کی حسن کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کلمات تحسین رقم کیے۔ ماہانہ امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو ادارے کی جانب سے بطور تشجیع نقد انعام سے بھی نوازا گیا۔ ابتدائی درجہ عربی درجات میں ناگزیر عصری نصاب کی شمولیت۔ ابتدائی عربی درجات کے نصاب میں ما قبل سے ہی انگریزی، ہندی اور حساب وغیرہ کے مبادیات شامل ہیں، لیکن تعلیمی سال سن 1440-41 ہجری سے دارالمعارف دیوبند نے عصری ضرورتوں کا ادراک کرتے ہوئے درجہ عربی اول میں NCERT سے منظور شدہ نصاب شامل کیا۔ اس نصاب کے تحت سوشل سائنس، انوائرمنٹل سائنس، انگریزی، ہندی اور حساب وغیرہ اس نظام کو متاثر کر دیا، جس بنا پر اس نظام کو جاری رکھنا ممکن نہ رہ سکا اور یہ نظام تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن بحمدللہ سال رواں سے اس نظام کا دوبارہ اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے تحت رواں تعلیمی سال میں درجہ اول عربی کے طلباء NCERT کے تحت پہلی اور دوسری جماعت کا نصاب 1 سال میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، جس کے بعد انہیں اگلی سال تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت کے نصاب کو مکمل کرایا جائے گا، اور اسی طرح درجہ عربی چہارم یا عربی پنجم تک ان طلباء کو NIOS کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کا باضابطہ امتحان دلوایا جائے گا۔ توقع ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے مفید تر نتائج سامنے آئیں گے۔ نیز یہ نظام عمل و دیگر اداروں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ محاضرات علمیہ، طلباء تکمیلات و تخصصات کی علمی و فکری پرواز کو بلند کرنے کے لیے حجت الاسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام حسب سابق اہم علمی محاضرات دیے گئے۔ غیر معمولی کوششوں کے باوجود موجودہ احوال میں زائد از زائد حضرات محاضرین کو مدعو کرنا ممکن تو نہ ہو سکا، البتہ 2 غیر معمولی اہمیت کے حامل عناوین پر محاضرے کا اہتمام کیا گیا، جو کہ درج ذیل ہیں۔ التفکیر مقاصدی فی ضوء القرآن الکریم نمبر 1، نمبر 2 افکار الشیخ بدیع الزماں سعید النورسی فی ضوء رسائل النور دراسۃ تحلیلیہ نمبر 2،
مذکورہ بالا تفصیلات کے ساتھ ادارہ آئندہ تعلیمی سال سے چند اہم اقدام کا ارادہ بھی رکھتا ہے، جن کا آج یہاں اعلان کیا جا رہا ہے۔ شعبہ تدریب فی التدریس، تدریسی فرائض کی اور اس کے حدود و آداب اور اسالیب و جوانب کے ساتھ انجام دہی تدریب و تمرین طلب عمل ہے، جو عموماً طویل تجربات کے بعد حاصل ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں کامیاب مدرس عموماً کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ اگر عرض کرنے کی اجازت ہو حضرت محترم صاحب سے، جب دارالعلوم دیوبند کا قضیہ پیش آیا اور ایک بڑی جماعت حضرات اساتذہ کی دارالعلوم سے جدا ہوئی، تو اس وقت محترم حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ کا جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور پھر اکابر کی زبان سے ایک ہی ان کا غم اور افسوس کا اظہار تھا۔ فرماتے تھے کہ مجرے ہوئے اساتذہ باہر آ گئے، مجرے ہوئے اساتذہ باہر آ گئے۔ ان اساتذہ کی تیاری کے لیے یہ شعبہ تدریب فی التدریس یہاں پر انشاءاللہ کھولا جائے گا اور اس کا آغاز کیا جائے گا، اسی کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں کامیاب مدرس عموماً کامیاب ہوتے ہیں، اسی کے پیش نظر تدریس میں تدریب کی غرض سے دارالعلوم وقف دیوبند نے آئندہ تعلیمی سال سے 2 سالہ شعبہ تدریب فی التدریس کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمدللہ اس شعبے کا بنیادی مقصد فضلائے دارالعلوم وقف دیوبند کی میدان تدریس میں ایسی تدریب اور تمرین ہے کہ وہ ایک کامیاب مدرس کا فریضہ انجام دے کر طلباء کے روشن مستقبل کے ساتھ صالح و مستحکم معاشرے کے قیام کے ضامن بنے۔ اس شعبے کے لیے صرف 2 لائق و فائق فضلاء کا انتخاب عمل میں آئے گا اور انہیں من جانب ادارہ معقول وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ سال اول میں عمدہ و مثبت کارکردگی کی بنا پر ہی سال دوم کے لیے ترقی عمل میں آ سکے گی۔ اس شعبے سے متعلق اصول و ضوابط ادارے کی جانب سے جاری لائحہ عمل میں شامل ہیں۔ شعبہ تخصص فی الفقہ والافتاء، منصب افتاء و قضاء انتہائی نزاکتوں سے پر غیر معمولی اہمیت کا حامل منصب ہے۔ اسی بنا پر ابن عابدین شامل ہے۔ اس منصب کے اصول و ضوابط